السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ایول اینڈ اٹس اینڈ میں۔ آپ لگاتار ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور اسے سراہ بھی رہے ہیں، اور ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے دلچسپ واقعات لانے کی کہ جو آپ سنیں، آپ کو انٹرٹین تو ہو ہی ایسے لوگوں کے بارے میں سن کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں، کچھ مورل نکال سکیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کس شخصیت کا تم ذکر کرو گی؟ آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کریں گے یہ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ جو شخص ہے اس کا پورا خاندان اہل بیت علیہ السلام کا دشمن رہا اور کسی نے بھی اہل بیت کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اچھا، کون ہے یہ انسان اور کون ہے یہ خاندان کے لوگ؟ آج ہم بات کریں گے قیس بن اشعث الکندی کے بارے میں۔ اس کا باپ تھا اشعث ابن قیس، اس کا بھائی تھا محمد ابن اشعث، یہ بھی کربلا میں شامل تھا، اور اس کی بہن جادہ ابن اشعث۔ یعنی اس سارے خاندان نے کس طرح دغا کی، یعنی اس کا بھائی امام حسین علیہ السلام کے خلاف عبید اللہ ابن زیاد کے فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہن جادہ ابن اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اور یہ اشعث ابن قیس نے جو اس کا باپ تھا، اس کے باپ نے امام علی علیہ السلام کی فوج میں جنگ صفین میں ہوتے ہوئے بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف ہی ان کے سپاہیوں کو بھڑکایا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سارے خاندان نے کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ مجھے تو یہ سب سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، یعنی قرآن میں آل محمد سے وفا کرنے کے بارے میں اور ان سے محبت کے بارے میں لکھا گیا ہے یا پھر بنی امیہ سے؟ افسوس، ان کی نسلوں میں نبی کی نسل سے محبت نہیں اتری۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں اس کا جو بھائی محمد ابن اشعث تھا، عاشور کے روز اس نے امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور اس بیان کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اسے بد دعا دی۔ ان سب کے اوپر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے قیس ابن اشعث الکندی۔ ہاں ضرور، میں ان سب کے بارے میں سننا چاہوں گی، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں قیس ابن اشعث کے بارے میں۔ تو کیا کیا اس قیس نے؟ سب سے پہلے تو جو یہ قیس ہے یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، یعنی یہ ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلا رہے تھے۔ تو اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ آئیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آ گیا ہے تو اچانک اس کا رویہ بدل گیا اور یہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف ہو گیا، اور امام حسین کے جو خط لکھ کر بلایا ہے اس بارے میں یہ اچانک بھول گیا، اور عبید اللہ کی طرف اس نے اپنی وفاداریاں دکھانا شروع کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ملتی ہے کہ اس کا باپ جو ہے اشعث ابن قیس، یہ امام علی علیہ السلام کے قتل میں شامل تھا۔ اس کے بعد اس کی بہن امام حسن علیہ السلام کے قتل میں شامل تھی، اور یہ خود امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل رہا۔ تو اس خاندان کا یہ سب کچھ کرنے میں یا اس قیس کا خاص کر کیا ذاتی مفاد کیا تھا ان کا؟ یہ اشعث خاندان جو تھا یہ کافی انفلوئنشل تھا۔ ان کے خلیفہ اول کے ساتھ تعلقات تھے اور خلیفہ سویم کے ساتھ بھی تعلقات تھے، لیکن وہ کہتے نا یہ جو اور کی بھوک ہوتی ہے، اور مل جائے اور حاصل کر لے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی اور کی بھوک اسے لے ڈوبی۔ اسے لگا کہ اگر میں عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ دوں گا تو مجھے بہت زیادہ درہم و دینار ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن یہ فانی دنیا کے فانی انعامات آخر کتنے دن چلتے؟ یعنی یہ کربلا میں موجود تھا، تو کیا کیا اس نے روز عاشورہ؟ اس نے بہت ہی افسوسناک کام انجام دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور ایک پرانا اور بوسیدہ لباس پہنا تھا کہ ایک پرانی عبا اگر وہ پہنیں گے تو اسے کوئی لوٹے گا نہیں، کوئی اتارے گا نہیں۔ انہوں نے ایک پرانا لباس یہی سوچ کر پہنا، لیکن یہ قیس ابن اشعث تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اس نے ان کی عبا کو اور ان کے عمامے کو لوٹ لیا اور لے گیا، اور اسی کے بعد یہ قیس قطیفہ نام سے جانا جانے لگا، اور عصر عاشور اس نے خیموں کو بھی لوٹ لیا۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ اتنا ظلم، اتنا ستم، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے واقعات سن کر۔ اتنے بے حس لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟
اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قیس اشعثی ہے جس نے شہداء کے سروں کو لیا اور کوفے پہنچا، اور صرف اسی کے پاس 13 سر موجود تھے۔ یعنی اس وقت ایسا تھا کہ جو بھی سب سے زیادہ سر لے کر آئے گا اسے اتنے زیادہ انعامات دیے جائیں گے۔ تو یہ کربلا کے شہداء کے سروں کو لے کر کوفے پہنچا۔ مطلب کتنا سستا تھا اس کا ایمان، اور اس سے بھی زیادہ سستا اس کا ضمیر، جو چند مال و دولت کے یا چند درہم و دینار کے عوض بک گیا۔ افسوس، اور کتنے دن چلا اس کا یہ مال و دولت، یا کتنے دن اس کا لطف اٹھا سکا یہ۔ جو کوئی بھی واقع کربلا میں شامل تھے نا، ان سب کی زندگی بہت ہی مختصر رہی۔ یعنی واقع کربلا کے بعد صرف 5 یا 6 سال ہی زندہ رہ سکے۔ جناب مختار علیہ السلام نے جب قیام کر دیا تو یہ چھپتا چھپاتا پھرنے لگا۔ انعامات اور سارے درہم و دینار تو ایک جگہ، اس کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ کبھی یہاں پناہ لے رہا تھا، کبھی وہاں پناہ لے رہا تھا۔ لیکن آخرکار جناب مختار علیہ السلام نے ابو عمرہ نامی شخص کو بھیجا، جس نے اسے ڈھونڈ نکالا یہ جہاں چھپا تھا، اور اسے وہیں قتل کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ساری زندگی کسی پر ظلم و جور کرتے ہوئے نکال دینا، خاص طور پہ آل محمد پر۔ اس کے بعد تھوڑے سے مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لینا، اور پھر ایک دن مر کے ایسے چلے جانا جیسے کہ ہمارا بہت کچھ آخرت میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ یعنی آپ یہ سب کرنے کے بعد امید بھی کیسے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ تک پہنچے گی؟ بالکل، اس سے زیادہ برا انجام ہو ہی کیا سکتا ہے کہ آپ نے دنیا میں تھوڑے سے مال و زر کے لیے یہ سب کچھ کیا، ساری چیزیں انجام تو دی، لیکن جس وقت آپ آخرت میں پہنچے ہیں تو آپ کے دامن میں امام حسین علیہ السلام کے خون کے چھینٹے ہیں، تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ سے کس طرح رحم کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یعنی اس فانی دنیا کے لیے کچھ سال ہی جو رہی، یا کچھ سال بھی شاید وہ انجوائے نہیں کر سکے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جس وقت خاتمہ ہوا تو ایسے چلا گیا اس دنیا سے جیسے کبھی موجود نہیں تھا، اور اکثر لوگوں کی لعنتوں میں یہ شخص یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں نہیں رہ سکتے تو کم سے کم ان کی دعاؤں میں رہیے، لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر لوگوں کی صرف لعنت اور ملامت میں ہی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ہم ہر بار آپ سے کہتے ہیں کہ برے شخص کا برا ہی انجام ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم یہ شو لاتے ہیں ایول اینڈ اٹس اینڈ بتانے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور ایسے ظالم اور جابر شخص کا واقعہ لے کر لوٹیں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔